اسی طرح ایک غلط فہمی جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب مسح کرتے ہیں سر کا تو مختلف علاقوں میں مختلف مسح کے طریقے ہوتے ہیں. کچھ جگہ مسح کا طریقہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک آدمی مسح کرتا ہے، مطلب یہاں سے شروع ہوتا ہے، ہر چیز کو وہ بوسہ لیتے ہوئے چلتا ہے اوپر کی طرف اور پھر پیچھے جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں پیچھے جاتے چوم کر. چومنا یہاں ثابت نہیں ہے سنت سے، ٹھیک. چومتے ہیں، ناک کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں، پیشانی کو لگاتے ہیں. کچھ لوگ چومتے اور پیشانی پہ جاتے ہیں، کچھ لوگ چومتے نہیں اور آگے جاتے ہیں، آنکھ پہ ہاتھ لگاتے ہیں. یہ کچھ بھی ثابت نہیں ہے. آپ کو صرف بھگانا ہے اور پیچھے گئے اور آگے آ گئے. اس میں چبنا اور وہ کرنا ثابت نہیں. ایک دوسرا، کچھ لوگ گردن کا مسح کرتے ہیں، گردن کا مسح کرتے ہیں. اس کا مختلف طریقے ایسا بھگانا، یہ اس کے اتنے فائدے فلاں ہیں. گردن کا مسح کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے. اس کے اپنے فائدے ہوں گے، فائدوں سے ہم کو انکار نہیں، اس لیے کہ جسم کو دھونے کے فائدے ہوتے ہی ہیں تو آپ الگ سے دھوئیے اس کو، آپ کو دھونا ہے تو. لیکن گردن کا اسپیشل مسح، ہاں گدی پہ جانے تک کچھ پانی چلے جائے کوئی مسئلہ نہیں، اسپیشل مسح کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. کسی صحیح روایت سے گردن کا مسح کرنا ثابت نہیں ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا آپ پانی ہاتھ ڈالا، سیدھا ہاتھ کو لے گئے، واپس لایا، کانوں کا خلال کیا، یہ کام فنش. کوئی چومنا اور کوئی گردن کا مسح اس کے بعد ثابت نہیں. بہت سے لوگ یوں کر کے یوں جانے کے بعد ہر عبادت میں ان کو اپنی شک ہوتا ہے. اور شک کیوں نہ ہو، مولوی صاحب بتاتے ہیں احتیاطاً، جیسا جمعہ کی نماز 2 رکعت فرض ہے، احتیاطاً ظہر پڑھ لینا، تو وہ احتیاط کرتے. احتیاط کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے، سر کا مسح کرتے پہلے تو یوں بہت چومتے اوپر تک جاتے ہیں، یہ احتیاط ہے. مطلب یہ بھیگا نہیں ہوگا تو یہ بھیگا نہیں ہوگا تو یہ بھیگا نہیں ہوگا. پھر واپس آنے کے بعد کان کا خلال کرنے کے بعد ایکسرسائز شروع ہوتی، شپ 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 شپ، کچھ تو بھی ایسا بہت دیر تک یوں کرتے. کیوں؟ بولے احتیاطاً یہ سوکھا رہ گیا ہوں گا تو احتیاطاً یہ سوکھا رہے گا، احتیاطاً یہ سوکھا رہے گا، احتیاطاً. ارے پہلے 3 بار دھو لیا نا بیوقوف آدمی، اب کیا احتیاط پھر سے؟ پھر تو احتیاطاً فجر کی 2 پڑھ کے پھر 2 پڑھ، پھر ظہر کی 4 پڑھ کے پھر 4 پڑھ، زکوٰۃ دینے کے بعد ڈبل زکوٰۃ دے احتیاطاً، پہلی قبول نہیں ہوں گی تو. حج کرنے کے بعد پھر ایک حج کرے تھے. احتیاط مطلب امت کو ہر چیز میں شک میں ڈال دیا. یہ احتیاطاً کیوں؟ 3 بار تم دھو چکے ہو نا پہلے اتنی احتیاط سے، اب کیا احتیاط کی ضرورت ہے؟ تو مسح کرنے کے بعد ایسا بیٹھ جاتے اور بالکل ایک وہ طریقہ رہتا، اس کے لیے اس تک کلاسز لگانا پڑیں گی. یا کوئی آدمی دور سے دیکھے، اگر چائنیز یا ملے اوریجن کا ہو تو اس نے سمجھے کچھ تو بھی یہ تو کراٹے کی ایکسرسائز بھی کر لیتے ہیں، اپنی عبادت میں ان کے کراٹے وراٹے شامل، کیوں تو وہ اتنے ایک دم ٹیکٹفلی ہوتا ہے، بالکل یوں 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 ایسا ایک دم بالکل ٹیکٹفلی چلتا ہے. تو آپ خالی دیکھنا اس کو کیا چل رہا ہے اس کا. اور اگر اپن نہیں کرے تو بعض والا اپنے کو دیکھتا، کون آگے بولتا تم ایسے کیوں نہیں کر رہے، پہلے تو گردن چھوڑ دیے اور پھر وہ ایکسرسائز بھی نہیں کر رہے، کھڑ رہے تھے. ٹھیک، تو پہلے جب تم نے دھو لیا تو پھر تم کو کیا احتیاط کی ضرورت؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. احتیاط غیر ضروری احتیاطیں ہیں، جہاں ہونا وہاں نہیں ہے، جہاں نہیں ہونا وہاں ہے، کچھ بھی نہیں ہو گیا ہو. اب ڈبل ریپیٹ نہیں کرنا ہے کوئی چیز کو آپ کو احتیاط. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ نے وضو کیا اور کسی نے کہا کوئی چیز آدھا سوکھا رہ گیا تو ایک الگ بات ہے. یاد ہے، اور یاد رکھیے وضو کر لیا، کر اٹھے اور آپ نے اپنے آپ کو پوچھنا شروع کر دیا. یاد رکھیے وضو کے بعد اپنے جسم کو پوچھنا بھی سنت ہے. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ماں عائشہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص تولیہ تھا جو آپ نے اٹھا کر رکھا تھا. آپ وضو کرتے تو اس سے پوچھتے، نہاتے تو اس سے پوچھتے، تو یہ بھی سنت ہے. اب آپ اٹھے، وضو کرنے کے بعد آپ نے تولیے سے پوچھ لیا. اب پوچھنے کے بعد کسی نے کہا پنڈلی سوکھی رہ گئی تھی، اوہو، تو اب کیا کریں گے آپ؟ اب آپ کو پورا وضو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ آپ نے کچھ اعضاء کو سکھا لیا تھا. اگر پورے اعضاء گیلے ہوتے اور آپ کھڑے ہوتے اور کسی کو کہتا پنڈلی رہ گئی، آپ کی کونی رہ گئی، چہرہ رہ گیا، فلاں رہ گیا، تو آپ فوراً بیٹھ کے اتنے حصے کو دھو لیتے تو وضو ہو جاتا. لیکن اگر وہ سوکھا رہ گیا، آپ اٹھ گئے اور ایک بھی اعضاء سوکھ گیا تو اس کے بعد آپ کو پھر سے وضو کرنا ہوگا. آپ سب سے ایک صحیح روایت ثابت ابو داؤد کی روایت ہے، ایک صحابی اٹھے جن کے پنڈلی کے بارے میں آتا، دیکھیے وہ پنڈلی نہیں ہے، جو ٹخنے کے پیچھے کا حصہ ہوتا ہے، وہاں ناخن کے برابر ایک حصہ سوکھا تھا. جب آپ کو ان کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وضو پھر سے کر، چونکہ ان کے اعضاء سوکھ چکے تھے اتنے. چونکہ کیا ہوتا ہے جب آپ دیکھیے دھوئیں گے، ایک آدمی کام دھندے بزنس سے آیا، کام کاج سے آیا اور دھویا، اور جو حصہ نہیں دھلانا وہ بالکل وائٹ الگ چمکتا ہے، اور جب دھل گیا اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے، تو کوئی پہچان سکتا ہے اس نے کونی برابر نہیں دھویا. بچوں کو دیکھیے آپ چہرہ دھوتے ادھر کا پورا باقی رہتا، آپ بولتے بیٹا یہ نہیں دھلا، کیسے پہچانا؟ ادھر پانی سے صفائی، ادھر سے وائٹنس دکھتی الگ، تو ویسا پہچانا تو کہا پھر سے کر. لیکن گیلے میں ہے تو خالی آپ جا کے گیلا کر لیجیے، گیلے میں مطلب اٹھے آپ اور کسی نے کہا بھائی صاحب تو آپ دھو لیجیے، سوکھ گیا تو پھر سے آپ کو وضو دوبارہ دہرانا ہو. اب وضو میں ناپسندیدہ امور کیا کام ہم وضو میں نہیں کریں گے؟
تو وضو میں آپ جو ایسی جگہ بیٹھ کے وضو نہ کریں جو پلید ہو، گندگی ہو، برائی ہو، غلاظت ہو، ٹھیک ہے، یا گندی جگہ ہو، وہاں وضو نہیں کریں گے۔ دوسرا، 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا درست نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے مسند احمد اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ 3 بار وضو کیا، یعنی اعضاء کو دھویا، اور فرمایا جو زیادہ کرتا ہے اس نے برا اور ظلم کیا، اس لیے میں نے کہا حرام ہے، اس نے برا اور ظلم کیا اپنے اوپر۔ 3 بار سے زیادہ آپ نہیں دھو سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے پانی ضائع نہ کرنا، کم سے کم پانی وضو کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تھا آپ 1 مد پانی میں وضو کرتے۔ 1 مد کی کوانٹٹی جو ہوتی ہے 650 گرامس ہوتی ہے، 650 گرام، جس کو اگر آپ ملی لیٹر میں کنورٹ کریں تو 750 ملی لیٹر ہوتا ہے۔ پون لیٹر میں آپ وضو کرتے تھے، پون لیٹر 750 ملی لیٹرس آف واٹر۔ اور آپ کے تعلق سے آتا ہے آپ نے ایک بار غسل 4 یا 3 مد میں کیا، جس کی کوانٹٹی لے لے تو وہ ہوتا ہے 2.5 لیٹر پانی صرف۔ اب بولیں گے ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ بہت آسان ہے، لیجیے آپ 750 ml پانی، ایک لوٹا جو آتا ہے نا مسجد میں عام طور سے وہ ہوتا ہے اتنے کا، ہاتھ ڈالیے اور اس کو ملیے 1 مرتبہ، دوسرے مرتبہ ہاتھ ڈالیے اس کو ملیے، یہ 2 مرتبہ آپ کر سکتے ہوتے ہیں۔ 1 لوٹے میں آپ کو جو آرام سے ہوتا ہے، وہ ہوتے ہیں نا جنرلی کچھ مسجدوں میں گیریج کے وہ ہوتے ہیں خاص 1 لیٹر پانی کے ہوتے ہیں آئل کے، ایگزیکٹ ہوتا ہے اس میں وضو، بچ جائیں گے آپ، لیکن آپ کو ترتیب آئے، کفایت شاری اختیار کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو کم سے کم پانی، اللہ نے ہم کو بہت سہولت دی ہندوستان میں ماشاءاللہ، پانی بہت فراوانی کے ساتھ ہے، اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ ضائع کریں، اس کو آپ جتنا کم ہو سکتا لمٹ کے اندر کرنے کی کوشش کیجیے، ٹھیک ہے۔ وضو میں خاموخواہ ایک سے زیادہ مسنون عمل ترک مت کیجیے کہ بھائی فرائض اپنے کو پتہ نہ ہوتے تو ہو جا رہے تو وضو نہیں، خاموخواہ مت ترک کیجیے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ فرض ایک چیز ہوتی ہے، لیکن سنت مل کر، فرض اور سنت مل کر کوئی چیز عبادت ہماری اللہ کے پاس قابل قبول ہوتی ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس پہ سنت خاموخواہ زائد سنتیں ترک نہ کریں، میکسیمم کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک۔ تو یہ تھا وضو، اس کے فرائض کے سنت طریقہ۔